الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وفكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مقدس مہینے کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بیچ میں ایک ہی مہینے کی آڑ ہے، یعنی شعبان کا مہینہ. رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے، جیسے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت کے ہیں. ایسے ہی یہ چوتھا مہینہ رجب کا بھی حرمت والا ہے. حرمت کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے میں لوگ فائٹ نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے تھے کسی قسم. اسلام میں بھی ان مہینوں کی حرمت ہے اور اس کا ایک مقام ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. بارش کا موسم ہوتا ہے اور بارش آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. کسان لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، اندازہ لگا لیتے ہیں. تو یہ بھی جو رحمتوں کی بارش آنے والی ہے رمضان کے مہینے میں، اس سے پہلے رجب کے مہینے کے اندر بھی بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ یہ بھی ہوا کا ہی مہینہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، آپ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، چاہے کسی درجے کا، آخری درجے کا ہی مسلمان کیوں نہ. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا اللہ ان 2 مہینوں میں برکت دے.
اور ہمیں وہاں تک پہنچا دے. تو اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ لمبے زمانے تک باقی رہنے کی دعا کر سکتے ہیں. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لطائف المعارف کے اندر کہ آدمی اعمال صالحہ کو پانے کے لیے ایسی دعا کرے کہ اللہ ایک لمبا زمانہ مجھ کو دے. یہ اچھا حضور نے دعا کی. اور ایمان والا اس کی عمر جتنی نیکیوں کے اعتبار سے بڑھتی جاتی ہے یہ اس کے لیے اچھا ہے. اسی لیے کہ کہا جاتا ہے خیر الناس من طال عمره وحسن عمل. لوگوں میں بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہو اور اس کے اعمال نیک ہو. لمبی عمر ہو اور نیکیاں زیادہ. اسی لیے تو کہتے ہیں بڑے بوڑھوں کا اکرام کرو کیونکہ ان کا زیادہ لمبا زمانہ اسلام میں گزرا ہے, ان کی نیکیاں زیادہ ہوگی. اس لیے بڑی عمر والوں کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ان کی قدر کرو. تو میرے بھائیوں, رجب کے مہینے میں ہم داخل ہو گئے. اس لیے ابھی سے ہمیں پریپریشن شروع کر دینا چاہیے, تیاری کہ رمضان کا ہم کیسے استقبال کریں, رمضان کے مہینے میں ہمارے اوقات کیسے گزریں گے. یہ پہلے سے ہمارا ایک نظام تیار ہونا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے جب لوگ اپنے فنکشن کرتے ہیں, اپنے پروگرام کرتے ہیں, تو ان پروگرام کے لیے پورا سیٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی کیسے کیسے وقت گزاریں. یہ ہمارا پورے سال کا ایک ایسا برکت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے, دن میں بھی خیر, رات میں بھی خیر. یوں کہو کہ وہ قرآن مجید کے سالگرہ کا وقت ہے. قرآن مجید کی سالگرہ, لوگ اپنی سالگرہ مناتے, برتھ ڈے جس کو کہتے ہیں, برتھ ڈے وہ مناتے. یہ قرآن مجید کی سالگرہ, اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن آسمان سے اتارا تھا. پہلے آسمان سے اتارا, پھر تھوڑا تھوڑا آتا گیا. تو قرآن رمضان کے مہینے کی تعریف اللہ نے یہی کی کہ اس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت. اس لیے اللہ والے دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں, کہ رمضان کے بعد اگر موت بھی آ گئی تو نیک عمل کے بعد موت آئے گی. اس لیے نبی یہ دعا کرتے تھے احمد اللہ. رمضان کا روزہ ایک نیک عمل ہے. یا حاجی جیسے حج کے بعد کوئی گزر جائے تو دھویا دھلایا حج کے اندر پاک صاف ستھرا ہو کے اللہ کے پاس جاوے, کتنی اچھی بات ہے. تو اہل اللہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان کی موت کسی نیک عمل کے بعد ہو. رمضان کے روزے نیک اعمال ہیں, حج بیت اللہ ایک نیک عمل ہے. ہاں میرے بھائی ایک بات بتاؤں, ہم لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات جلدی آتی نہیں ہے کہ موت کب آئے. ان لوگوں کو ہر گھڑی یہ فکر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں موت کب آئے, اس سے ڈرتے رہتے تھے اور سامنے اسی منظر کو رکھتے تھے کہ دنیا کے ہم کس حال میں جائیں. اگر یہ چیز میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو میرے بھائیوں ہم گناہوں سے کوسوں دور چلے جائیں اور نیکی کا جذبہ بڑھ جائے گا اور ہر وقت نیکی کا شوق پیدا ہوگا. تو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ کھیتی کا زمانہ, کھیتی کا مہینہ, بیج بونے کا زمانہ, اور شعبان کا مہینہ وہ پانی ڈالنے کا زمانہ ہے, اور رمضان کا مہینہ کاٹنے کا زمانہ ہے کھیتی کو. اگر کوئی آدمی کھیت گیا ہی نہیں, کبھی پانی ڈالا ہی نہیں, بیج نہیں ڈالا تو پانی کیا ڈالے.
اور کھیتی کے کاٹنے کے زمانے میں پہنچ گیا کاٹنے کے لیے، تو کیا کاٹ کے آئے گا؟ افسوس لے کے آئے گا اور کچھ نہیں۔ لیکن جس نے سال بھر کھیت کے اندر محنت کی ہے اور بیج ڈالنے کے بعد پانی بھی اچھی طرح سے پلایا ہے، تو کھیتی کاٹنے کے زمانے میں اس کو خوشی ہوگی، ہاں خوش ہوگا وہ کہ چلو پورا سال جو محنت کی تھی اب نتیجہ لینے کا وقت آیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی اتنی نکالی، کسی کے 40 ہو گئے، کسی کے 50 ہو گئے، کسی کے 70 80 ہو گئے۔ اپنے بارے میں سوچیں، جس دن ہمارے اندر یہ بات آ گئی کہ میری زندگی کے کتنے ایام تیری یاد میں گزرے تھے مولا، اور کتنے تیری ناراضگی میں گزرے تھے، کتنے تیری اطاعت میں اور فرمانبرداری میں گزرے تھے، کتنے دن تیری نافرمانی میں گزرے تھے، جب یہ خیال آنے لگا سمجھ لو کہ وہ عید کا اور خوشی کا دن ہوگا۔ کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ آدمی کو ابھارتی ہے اللہ کے سامنے گر گرانے پر۔ ہاں، جب آدمی کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ فلانے کا دل مجھ سے دکھا ہوا ہے، تو آدمی کو ضرور یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح منانا چاہیے۔ یہ تو رب کائنات ہے، اللہ جل جلالہ ہے، ہماری بھی آنکھیں بند ہوگی تو اسی کے سامنے ہمیں جانا ہے، اور پوری زندگی کا 80 90 100 سال جتنا بھی گزارا اس پوری لائف کا ریکارڈ اللہ کے سامنے ہوگا، پورا ریکارڈ۔ یہاں تو کمپیوٹر فیل بھی ہو جاتا ہے، ریکارڈ ختم ہو گئے ہیں۔ پرانے سال میں جو لوگ تھے ان کا تو ریکارڈ مل سکتا ہے، اس کے اوپر کا نہیں مل سکتا۔ میرے دادا موزمبیق کے اندر گزر گئے 70 کے اندر، 71 2 کے اندر، تو ریکارڈ ان کا کہا کہ 1974 سے پہلے جو کچھ ہوا ریکارڈ ختم گم ہو گئے، وہ کے زمانے میں شاید جلا دیا گیا۔ اللہ رب العزت کے یہاں میرے عزیزوں ایک بات بھی قائم ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سورہ کہف پڑھو جمعہ کے دن اور تھوڑا تھوڑا اس کا ٹرانسلیشن بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا فرمایا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب کو رکھا جائے گا، نامہ اعمال وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ اے مخاطب، تو دیکھے گا مجرموں کو، گنہگاروں کو تو دیکھے گا، وہ ڈر رہے ہوں گے ان باتوں سے جو اس کتاب میں لکھی ہوئے نامہ اعمال، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، مالی حاضر کتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کوئی نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ، الا احصاها، سب کو لکھ کے رکھ دیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کو وہاں سے حاضر پائے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے۔ یعنی تم نے نیکی کی ہو اور وہ غائب ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ لکھ دیا گیا، ایسا نہیں، جیسا تھا ویسا ہی ہو۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، اگر ہم اس بات کے اوپر آ جائیں کہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام کے بارے میں سوچنے لگے اور روزانہ کا شام کو اپنا سروے کرتے رہیں کہ کیا کیا صبح سے شام تک میں، کیا پایا کیا کھویا، تو دیکھو زندگی کا لطف کچھ الگ ہوگا۔ خیر تو یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس رجب کے مہینے کے بارے میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو بکر وراق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ ہوا کی طرح ہے، اور شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہوا کو رکھا تو بہت لطیف ہے کہ کہیں بھی گھس جاتی ہے، لیکن اس پر طاقت بھی اتنی رکھی کہ بڑے بڑے پانی کے بھرے ہوئے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منٹوں میں ہٹا دیتے اور پہنچا دیتے۔
رجب کے مہینے کو ہوا کی طرح قرار دیا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی، اور شعبان کے اندر بادل آتے ہیں، بادل کے بعد تو بارش ہی ہوگی، تو رمضان کو بارش. تو یہ مثال بھی ہے ان عبد اللہ. اور بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا سال ہے یہ ایک درخت ہے، درخت کی طرح ہے، اور اس کے جو مہینے ہیں وہ اس کے پتے کی طرح ہے. رجب ہے، رجب کا مہینہ تو گویا کہ یوں کہو کہ اس کے پتے آنے کا زمانہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس کے پھیلنے کا زمانہ ہے، اور رمضان کا مہینہ پھل توڑنے کا زمانہ ہے، اور ایمان والے پھل توڑنے والے ہیں. درخت میں آپ دیکھتے ہیں پتجھڑ آ جاتا ہے، سارے پتے گر جاتے ہیں، پتے گرنے کے بعد نئے نئے پتے آ کے پھیلتا ہے درخت، اور پھیلنے کے بعد پھول آتے ہیں، پھول کے بعد پھل آتا ہے، پھر توڑنے والا توڑتا ہے. یہ پورا سال کسی طرح سے رجب کا مہینہ آ چکا ہے، اس لیے اب پتے نئے نئے لگیں گے. اس کے بعد پھیلائے گا شعبان کے اندر، ایسے بھی شعبان کے اندر ڈالیوں کا معنی ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہاں پھل توڑنے کا زمانہ آئے گا. میرے بھائی اور رجب آ گیا، اس سے اب تیار ہو کہ اب ہمیں رمضان کے لیے کیا تیاری کریں، اس طرح سے تیاری کریں. جب تک اعمال کی قدر نہیں ہوگی، اعمال کی قدر وہاں تک آدمی عمل پہ نہیں آئے گا. اسی لیے فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے کہ آدمی فضائل سنے گا تو عمل کے اوپر آئے گا. اور ایمان والے کے لیے تو میرے عزیزو ہم اعمال کے بارے میں سوچیں کہ کیا کیا فضیلت ہے. یہی جمعہ کے دن کو آپ لیجیے، جمعہ کے دن کو آدمی کا مسجد کے اندر آنا اور نماز پڑھنا کتنی فضیلت اور کتنا ثواب ہے. چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے، اس روایت کو نقل کیا حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کراتا ہے، بیوی کو غسل کراتا ہے، خود غسل کرتا ہے، اور جلدی اٹھتا ہے، اٹھاتا ہے، اور چل کے مسجد کی طرف جاتا ہے، سوار نہیں ہوتا. حدیث میں الفاظ ولم یرکب، مشا ولم یرکب، مسجد کی طرف چلا اور سوار نہیں ہوا. ودنا من الامام، اور امام کے قریب ہو گیا، امام کے قریب ہو جاتا. فاستمع، امام کا خطبہ سنتا ہے. ولم یلغو، اور لغو باتیں نہیں کرتا، لغو باتوں میں نہیں مشغول ہوتا، بس آ کے ایک ہی دھن ہے اس کو کہ امام کا خطبہ سننا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، نماز پڑھنا ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح سے صبح میں جلدی اٹھے، غسل بھی کرے اور بیوی کو بھی غسل کرائے، اس کو جلدی اٹھائے، خود بھی اٹھے، اور بغیر سواری کے چل کے مسجد کی طرف آ جائے اور امام کے قریب بیٹھ کے خطبہ سنے، کوئی لغو بات نہ کرے، اس کے ہر اس قدم کے اوپر جو اس نے چلا ہے اس کے اوپر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے. 1 سال، ایک ایک قدم پر آپ سوچیں. یہ کوئی بات صرف کہہ دینے کی نہیں ہے، یہ آقا کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس روز جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت، ایک آدمی اتنا کرے. اور اسلام آج ہمارا حال کیا ہے، اتنے مسلمان بالکل عین وقت پہ آتے ہیں، امام خطبے پہ ہے، دوسرا خطبہ ختم ہو رہا ہے اور اب دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، امام خطبے کے لیے جان کھڑا ہے، دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. بھائی تم نے جمعہ کی یہ قدر، اس مبارک دن کو آپ نے بالکل نارمل دن سمجھ لیا. ہم اپنے کاموں کے لیے کتنی چوکس اور سابق طریقے سے پھرتی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. ایک آدمی کو کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو پہلے سے تیار، خود بھی تیار، گھر والے بھی تیار، گاڑی بھی تیار، سب تیار. لیکن ایک جمعہ کا مقدس دن جو سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار، اس میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟
ہم آتے ہیں سب سے آخر میں اور جاتے ہیں سب سے پہلے. کتنے لوگ آتے ہیں سب سے آخر اور جاتے ہیں سب سے پہلے. یہ ناقدری ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت کہ جو آدمی پہلی ساعت میں آتا ہے, پہلی ساعت پہلے نمبر پہ نہیں, جو پہلا آیا وہ پہلی ساعت, یعنی یوں سمجھ لو کہ ٹائم کے 6 حصے کر دو اور ان 6 حصوں میں سے پہلے حصے میں جو آیا اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا, جو دوسری ساعت میں آیا اس کو بیل اور گائے ذبح کرنے کا, تیسری ساعت میں آیا اس کو میدا, اور چوتھی ساعت میں آیا اس کو مرغی, اور 5ویں میں انڈا, اور آخری میں کہا کہ پھر تو جب امام کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے فرشتے دستر کر کے بیٹھ گئے. اس کے بعد تو لکھنا نہیں رہتا. تو جب جمعہ کی یہ فضیلت ہے اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ جیسے جمعہ کے دن ہم بھاگے بھاگے آتے ہیں بھاگے بھاگے جاتے ہیں, ایسے ہی رمضان کا مہینہ آ گیا, رکھے نہیں رکھے مہینہ گیا بات کر, آئندہ سال تو پھر مجھے دیکھنا ہے, اس سال تو رمضان میں کچھ ہوا نہیں, آئندہ سال میں ایسا رمضان رہتا کچھ نہیں ہوا. ابھی سے آدمی کو کمر بستہ رہنا چاہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا. برکت کا مطلب یہ کہ 30 دے دے کر 60 ہو جاتے نہیں, اس میں جتنے دن ہیں اس میں اتنے کام ہم کر لیں, ہم اتنی نیکیاں کر لیں کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے. میرے بھائیوں ٹائم نہیں ہے دنیا میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ہستی استنجا کر رہے, استنجا کرنے کے بعد آپ نکلے اور آپ نے تیمم کیا, یہ روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحریق الماء فیتیمم بالتراب, استنجا کر کے مٹی سے تیمم کرتے تھے. ابن عباس اس وقت بچے تھے کیونکہ حضور کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سے, یا رسول اللہ ان الماء ہم کا قریب, پانی تو آپ کے بہت قریب ہے, آپ تیمم کریں وضو کر لیتے. حضور نے فرمایا ما یدرینی لعلی لا ابلغ, مجھے کیا پتا شاید میں پانی تک نہ پہنچ سکوں اور میری موت آ جائے. جب یہ چیز آدمی کے دماغ اور دل کے اوپر سوار رہتی ہے کہ موت کبھی بھی مجھے پکڑ سکتی ہے, میری موت کسی بھی حال میں آ سکتی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے, تو آدمی بعد والی بات نہیں کرے گا چلے بعد میں کر لیں نہیں. ہم نے یہ جو بیماری چلی اور اس بیماری میں کئیوں کو دیکھا, دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا, یہاں بھی لوگوں کے بارے میں سنا. نو ٹائم میرے ٹائم نہیں ہے, جب وقت آتا ہے چلو کی بات ہو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے اس بات سے کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا پانی تک, پچھلے تیمم کر, ایک آدمی نے حضور کو سلام کیا, اللہ کے نبی نے جواب فوراً نہیں دیا, تیمم کر کے جواب, کیونکہ سلام کے اندر اللہ کا نام ہے, السلام اللہ کا نام ہے. اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا نام میں بغیر وضو کے نہ لے تو سکتے, دیکھو جائز ہے, ایسا نہیں کہ یہ وضو نہیں نام لے سکتے, یہ وضو آپ زبانی قرآن بھی پڑھ سکتے, یہ وضو ذکر بھی کر سکتے, تسبیحات بھی پڑھ سکتے. لیکن جو جتنا اعلیٰ درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ کوالٹی سے دیکھتا ہے. ساری انسانیت کے سردار ہیں آقا, تو آپ تو ہر عمل کوالٹی کے ساتھ کریں. اور بعد کے لوگوں میں علی ابن مدینی ہے, ایک بہت بڑے محدث, ان کے بارے میں لکھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یحییٰ ابن معین, امام ترمذی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عبد ابن حمید فرماتے کہ محمد ابن فضل نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ ابن معین نے کہا کہ حضرت مجھے وہ ایک حدیث سنا دو. استاد کو کہا کہ وہ قرآن حدیث ہمیں سنا دو. تو شیخ نے حدیث سنانا شروع کیا, فرمایا کہ حدثنا حماد بن سلمہ, ہمیں روایت بیان کی حماد بن سلمہ نے. تو یحییٰ ابن معین نے کہا کہ حضرت آپ اپنی کتاب سے سنا دو تو زیادہ اچھا رہے گا. اچھا, تو کتاب لینے کے لیے جا رہے تو پاؤں کو کر لیا کہ نہیں,
آپ اپنی زبانیں لکھا دو بعد میں دیکھنا، کیونکہ مجھے پتا نہیں کہ آپ واپس آ سکے میں نہ رہوں، اور ہماری ملاقات سے پہلے آپ اپنی زبانی حدیث مجھے لکھا دو۔ اسی وقت انہوں نے حدیث لکھا۔ یہ لوگ میرے عزیزوں وقت کی قدر کریں، اس لیے جس وقت جو ارادہ ہوا عمل کا اسی وقت تک کریں، اس کو بعد کی طرف نہیں کرتے کہ بعد میں کریں گے۔ ایک اللہ والے استنجا خانے میں تھے، فارغ ہو رہے تھے، اور دروازے پر کسی نے بھیک مانگنے والے نے آواز دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ انہوں نے استنجا خانے سے آواز دی اپنے خادم کو کہ میرا فلانا کرتا ہے دے دے۔ تو خادم دینے کے لیے گیا، دے کر آیا، تو باہر جب نکلے استنجا خانے سے تو اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اندر سے آواز دی، باہر بھی تو آ سکتے۔ فرمایا کہ کیا پتا باہر نکلوں اور میرا خیال بدل جائے، میرا دینے کا ارادہ بدل جائے، اس لیے جو نیکی کا خیال آئے میرے بھائیوں نیکی کر۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کل پہ میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز شروع کرنے کے لیے بھی کل کرنا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اور بعض علماء نے تو واجب تک کہا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، بعضوں نے فرض کفایہ کا، حنفیہ سنت موقدہ کہتے ہیں، اور سنت موقدہ کا معنی جو واجب کے بالکل قریب کرتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں نماز کے ساتھ، ہمارا دین کے امور کے ساتھ ہمارا معاملہ اور سلوک کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پورا خیال کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم مجھے اس کے لیے پریپریشن کیسے کرنا چاہیے اور کیسے تیاری کرنا چاہیے۔ ایک اللہ والے نے کچھ اشعار اس طرح کہے جو اس کے اوپر دلالت کر رہے ہیں رجب کے اہمیت کے اوپر۔ یا عبد اقبل منیبا واغتنم رجبا فإن عفوی عمن تاب قد وجبا۔ اے بندے تو آگے بڑھ جا توبہ کرتے ہوئے، اور رجب کے مہینے کو غنیمت سمجھ لے، اس لیے کہ میری معافی اس شخص سے جو توبہ کرتا ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی بندہ توبہ کرے خدا معاف نہ کرے، نہیں ایسا نہیں، بندہ توبہ کرے گا اللہ قبول کرے۔ ٹھیک ہے، یا عبد اقبل منیبا واغتنم رجبا، اے میرے بندے تو آگے بڑھ توبہ کرتے ہوئے اور رجب کے مہینے کو غنیمت جان لے، اس لیے کہ فإن عفوی عمن تاب قد وجبا فی هذه الأشهر الأبواب قد فتحت للتائبین فکل نحونا هربا۔ ان مہینوں کے اندر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے، اسی لیے ہر ایک ہماری طرف بھاگ کے آتا ہے۔ ہاں، ہر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حت الرقائب فی ابواب رحمتنا بحسن ظن فکل نال ما طلبا۔ لوگوں نے اپنی سواریوں کو، اپنے کجاووں کو ہماری رحمت کے دروازے پہ اتار دیے، حسن ظن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے، تو ہر ایک اپنی مراد کو پاتا ہے، اللہ کے یہاں جو جائے گا اس کو ملے گا۔ ہاں، وَلَقَدْ وَقَدْ نَصَرْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ تَعَطُّفِنَا نثار حسن قبول فاز من نہبا۔ ہم نے ان لوگوں کے اوپر اپنی مہربانی سے اچھی طرح قبولیت کے پھیلا دیے ہیں۔ کامیاب ہوتا ہے وہ آدمی جو لوٹتا ہے، نیکیاں لوٹے گا وہ کامیاب، جو نیکیاں کو نہیں لوٹے گا۔ اور کتنے رمضان چلے گئے، کتنے رمضان گزر گئے، لیکن آج تک ہمیں فکر نہیں ہوئی کہ بھائی کوئی ایک یادگار رمضان بنا دے، کوئی ایسا بھی رمضان ہو جس کے اندر ہماری کوئی بھی تہجد، اشراق، چاٹ، اوابی اور تہجد اور بھی جتنی نمازیں ہیں، تراویح، کوئی مس نہ ہو۔ 5 فرض تو ہے، اس کو آپ کو کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ تو ہے ہی فرض۔ ایک مسلمان کو یہ کہا جائے کہ 5 ٹائم کی نماز مسجد میں آ کے پڑھو، یہ تو ان کی توہین سمجھنی چاہیے۔
کہ میں بھی جہاں نہیں جانتا ہے کہ مسجد میں جا کے 5 نماز پڑھنا ہے. میرے بھائیو صحابہ کرام تھے، جن لوگوں نے قربانیاں کی، انہوں نے اللہ کے نبی کے ایک ایک حکم کی جو قیمت سمجھی اور اللہ کے نبی کی جو محبت تھی ان لوگوں کے دلوں میں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا زمانہ آیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ جو مشرکین مکہ سے ہوئی وہ بدر کی تھی، سن 2 میں ہوئی تھی، اور اس میں مسلمانوں کو بڑی مقدار میں اچھی طرح فتح حاصل ہوئی. ان لوگوں کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور 70 کو بندی بنا کے لے گئے تھے. احد کی لڑائی اس کا جب وقت آیا تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے ابا نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ دیکھ بیٹے، مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اس لڑائی میں جو سب سے پہلے آدمی شہید ہوگا وہ میں ہوں. ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ بات بتا رہے کہ اس لڑائی کے اندر سب سے پہلا جو شہید ہوگا وہ میں ہوں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ کہ میں دنیا چھوڑ کے جاؤں گا تو سب سے زیادہ جو میرے نزدیک عزیز اور پیاری چیز ہے وہ اللہ کے نبی کے بعد تو ہے. یعنی پہلے اللہ کے نبی مجھے پیار ہے، اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی چیز میں دنیا میں پیاری چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تو ہے. اور یاد رکھ میرے دل میں بہت سارا قرضہ ہے، اس کے دل میں بہت قرضہ کیسے ہو گیا؟ لوگ امانتیں رکھنے کے لیے جاتے تھے، اب اس امانت کو یاد رکھنا اور یہ بڑا کام ہے تو کہتے کہ بھائی امانت میں یہ قرض، جب تمہیں چاہیے کہہ دینا لے جا. اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، آپ کے پاس اگر کسی نے امانت رکھی ہے تو آپ ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، وہ امانت ہے. آپ نے اپنا مکان کسی کو کرائے پہ دیا ہے اور وہ ڈپوزٹ آپ کو دے رہا ہے، وہ امانت ہے، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. ہاں بہت سارے لوگ اس کو یوز کر لیتے ہیں، یوز کرنا جائز نہیں ہے. یہ امانت ہے، امانت میں خیانت ہے، اس کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ہاں پھر آپ جو بات میں اگر کچھ معاملہ ہو اور وہ دوسری بات، لیکن اس نے آپ کو ڈپوزٹ کے طور پر جو چیز دی ہے وہ امانت ہے اور امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. استعمال کیا تو یہ خیانت. ارے یہاں تک علماء نے لکھا کہ آپ کو کسی نے $100 دیا، زکات کی زکات ادا کر دینا. آپ نے اپنے کام کے لیے وہ $100 استعمال کر دے کہ میں بعد میں رکھ دوں گا، نہیں چلے گا. آپ نے یہ سوچا کہ وہ $100 میں گھرے رکھ دیا اور راستے میں کوئی غریب ملی اپنے اندر سے دے دیا، یہ چلے گا، لیکن وہ نہیں چلے گا. مسائل ہے، علماء سے پوچھے آپ. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھ بیٹا، میرے ذمہ جو قرضہ ہے وہ تو قرضہ ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. بعض روایت میں ہے، علامہ عینی نے لکھا ہے کہ ان کی 9 بیٹیاں تھیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی 9 بہنیں تھیں. اس کے بعد جب صبح ہوئی اور احد کی جب لڑائی ہوئی تو سب سے پہلے وہی شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جو حضرات شہید ہوئے تھے تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے. ان لوگوں کو دفن کرنے کی کیا ترتیب رکھی؟ ترتیب یہ رکھی کہ 2 آدمیوں کو ایک ساتھ دفن کرتے. جب دفن کرنے کی باری آتی تو پوچھتے کہ اس میں حافظ کون ہے زیادہ، اس میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ کہا حضور ان دونوں میں اس کو زیادہ تھا، اس کو پہلے رکھو اور دوسرے کو بعد میں رکھو. اللہ کے نبی نے حفظ قرآن کو وہاں فیصل بنایا، عزت دی کہ جس کے پاس قرآن کا زیادہ حصہ ہے وہ پہلے ہونے کے قابل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والوں کی قدر کرنے کا حکم کیا ہے، حافظوں کی قدر کرو. حضرت جابر فرماتے کہ میرے والد صاحب کو عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا. اور 6 مہینے کے بعد میرے دل میں ہوا کہ میرے ابا کسی کے ساتھ چلو میں ایک الگ
ان کے لیے قبر کھود کے الگ جگہ دفن کر دیتا ہوں۔ اب یہاں مسئلہ آئے گا کسی کو قبر میں سے نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے، کوئی ضرورت ہو تو نکال سکتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی رقم گر گئی یا پاکٹ گر گیا آپ نکالنا ہے تو نکال سکتے ہیں، یا کسی ایسے آدمی کی زمین میں دفن کر دیا جو دوسرے کی مالکی نہیں تھی اور وہ نہ کہہ رہا کہ نہیں میری زمین میں نہیں تو نکال سکتے۔ خیر تو یہ صحابی گئے اور انہوں نے اپنے والد کو قبر میں سے نکالا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو 6 مہینے کے بعد میں نے نکالا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو ابھی ہی گزرے، پورے بدن میں کسی جگہ خراش نہیں، صرف یہ کان جو مٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کا کچھ اثر تھا، باقی پوری باڈی پر کچھ۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتا رہے ہیں کہ میں تیمم اس لیے کر لیتا ہوں کہ پتہ نہیں وہاں تک میں پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا۔ میرے بھائیو قرآن نے ہمیں دعوت دی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ عزت للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں جو جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہو تو پرہیزگاروں کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ التقویٰ الخوف من الجلیل، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اور دوسری بات تقوی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جتنا دیا ہے اسی کو انف سمجھو، یہ قناعت۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے تیاری، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ آج ہم لوگوں نے تقویٰ اس کو سمجھا ہے کہ آدمی نے لمبا جوبہ پہنا ہو ہے اور اچھی لمبی چوڑی داڑھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا رومال بھی ڈالا ہو، سر پہ امامہ ہو، یہ سب باتیں یہ صرف ظاہر میں لگتا ہے کہ اس کو تقویٰ، یہ نہیں کہ جس نے پہنا ہے اس کو برا کہو، نہیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اصل تقوی کی تعریف یہ ہے کہ تقویٰ ہاؤ دل کے اندر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ اس کا نام ہے کہ آدمی الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، والعمل بالتنزیل، قرآن پہ عمل ہو، قرآن پہ عمل ہو، اور والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پہ قناعت۔ آج ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے پھر بھی بس نہیں ہوتا، بس ہوتا ہی نہیں، کسی بھی طرح سے میں جمع کر لوں، کسی بھی طرح سے میں آگے نکل جاؤں، یہ سب باتیں۔ والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے دن کے لیے تیاری، یہ اصل تقویٰ ہے۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، یہ میں بار بار ایک بات کہتا رہتا ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو دنیا دار آدمی ہے، کما رہا ہے تو پھر دنیا دار ہو گئے۔ نہیں، دنیا سے دل لگا لیا اور اس کے لیے دین سارا قربان کر رہا ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا دار ہے۔ باقی یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے میرے بھائی، خدا نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تو تم نہیں کماؤ گے پھر بھی اللہ بھیجے، اس راستے پہ بھیجے گا جہاں سے چھوٹا نہیں ہوگا۔ تو تقوی میں یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی گناہ نہیں کرے گا۔ اور العمل بالتنزیل، قرآن پہ عمل ہونا چاہیے۔ تیسرا القناعۃ بالقلیل، تھوڑے پہ انف، اللہ کا شکر ہے بس۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیاری۔ میرے بھائیو، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اب ایک مہینہ شعبان کا ہے۔ اب ہمیں ابھی سے یہ تیاری کرنا ہے کہ ہم رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قیمت کیسے سمجھیں۔ پہلے تو ہم 2 مہینے 2 سال میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم کو پہنچا دے رمضان کے اندر۔ اور وہ جو دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ جو دعا کی جاتی ہے خود بھی کریں اور جب کہا جائے اس کے آمین بھی کہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کر
رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور عافیت کے رمضان میں پہنچا دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عافیت کے ساتھ رمضان کے مقدس مہینے کی انٹری نصیب فرمائے اور اس آنے والے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔